السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم، وصلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہی عاجزانہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور اپنی بارگاہ کے نیک بندوں سے نسبت کو دکھائے، بالخصوص حضور سیدی و مرشدی آقائی و مولائی استادی و سندی محبوب العارفین حضرت قبلہ و کعبہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صاحب نظامی قاضی قلندری نور اللہ مرقدہ، اور مبلغ ترجمہ قرآن محسن مشرق و مہربان مخدوم مکرم حضرت قبلہ قطبان الحاج صوفی ابرار احمد قاضی چشتی ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کریم ہم گنہگار بندوں کی اس ماہ ربیع الاول شریف کی اس مبارک شب کی ان بابرکت ساعتوں میں اس مقدس محفل میں عاجزانہ حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اور ایسا منظور و مقبول فرمائے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ والشکر للہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ایک بار پھر ہر بدھ کو منعقد ہونے والی اس بابرکت محفل میں موجود ہیں، جو کہ فیضان باب الابرار کے نام سے موسوم ہے، اور جس میں حلقہ رحمانی کے معمولات کے مطابق سب سے پہلے ختم خاتان شریف پڑھا جاتا ہے، پھر ذکر کی برکات حاصل کی جاتی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دلہائے نعت پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے مشرق و محترم مخدوم مکرم حضرت اللہ چچجان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ نے جس محنت اور اخلاص کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے لیے جو مختلف دینی کتب شائع کروائیں، ان میں ایک اہم نام باب الابرار کا بھی ہے، جس کی 3 جلدیں ہیں جو میرے سامنے ٹیبل پر موجود ہیں، اور ہر بدھ کو بعد نماز عشاء منعقد ہونے والی اس محفل میں ہم اس کتاب باب الابرار سے ہی درس دیتے ہیں اور دین اسلام کے کسی اہم عنوان پر گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی شیخ محمد وسیم رحمانی نے 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا
کہ اپنے سیدی مرشدی حضرت اللہ سفیان علیہ رحمہ کے مشن اور ان کی سوچ اور آرزو کے مطابق کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ حلقہ جو ہے وہ علم سے پھیلے، اور یہ جو مطبوعات رحمانی انہوں نے شب و روز کی محنت کے بعد مرتب کروائیں، یہ لوگوں تک پہنچے، ان کی تعلیمات عام ہوں۔ تو اللہ نے ہمارے وسیم بھائی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ یہ جو باب الابرار کتب ہیں 3 جلدوں پر مشتمل، ان کے درس کے لیے ہفتے میں 1 دن محفل رکھی جائے اور اس کا درس لیا جائے۔ تو الحمدللہ ان کی یہ کاوش اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور گزشتہ 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، اس کتاب باب الابرار کا درس یہاں پر بلا کسی تعطل کے ہر بدھ کو جاری اور ساری۔ پہلی جلد کا درس چل رہا ہے۔ پہلی جلد میں 3 ابواب ہیں، جن میں سے پہلا باب باب العقائد مکمل ہو چکا، اور دوسرا باب باب العبادات کے بھی ابتدائی چند عنوانات مکمل ہوئے، اور گزشتہ چند نشستوں سے ہم اس کتاب باب الابرار جلد اول کے باب العبادات میں وضو کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جو احباب ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور توجہ کے ساتھ اس درس کو سماعت فرماتے ہیں، یا اس میڈیا کے توسط سے جو مسلمان مرد و خواتین اپنے گھروں میں اس محفل کو باقاعدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس باب الابرار سے دیے جانے والے درس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم وضو کے عنوان کے حوالے سے پچھلی چند نشستوں میں کچھ اہم موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ وضو کے معنی کیا ہیں، وضو کی تعریف کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں وضو کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، اور وضو کی مشروعیت یعنی شرع نے اس کو جو فرض قرار دیا عبادات کی انجام سے پہلے، خصوصاً نماز سے پہلے، تلاوت قرآن کو اگر دیکھ کر پڑھنا ہے، ہاتھ میں لے کر قرآن کو پڑھنا ہے تو اس سے پہلے، اس طرح کی کئی عبادات جس سے پہلے جو ہے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو طہارت کے اسلام میں 3 طریقے ہیں۔ پہلا وضو ہے، پھر غسل ہے، اور پھر تیمم ہے۔ تو وضو کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پچھلی نشستوں میں ہم وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مستحبات، ان موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم وضو کے مکروہات اور وضو کے مفسدات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور پھر اسی وضو کے عنوان کا آخری عنوان ہے کہ وضو کے متفرق مسائل، اور پھر ہمارا یہ جو باب الابرار جلد اول باب العبادات کا جو عنوان ہے وضو، یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کوشش ہوگی آج کی نشست میں ہی مکمل ہو جائے، بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو آپ اصطلاحات میں یہ بات سماعت فرما چکے ہیں کہ فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتا ہے، اور مستحب کسے کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات ہیں، فقہ اسلامی کی اصطلاحات کہلاتی ہیں، ان کی اپنی اپنی تعریفات ہیں۔ جب یہ باب شروع ہوا تھا تو اس میں یہ تعریفات آپ نے سماعت فرما لی تھی۔ اب چونکہ مکروہات کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے تو مکروہ کی آسان سی تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مکروہ کا لفظ کراہت سے ہے۔ جس طرح سے ہم کسی چیز سے کراہت، اور اس کے لفظی معنی سمجھ لیں ناپسندیدہ چیز، جس کو جو چیز طبیعت کو پسند نہ ہے، جو یا
بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت کو تو پسند ہو لیکن شرع کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں، یہ بھی ممکن ہے۔ ہماری طبیعت ہمیں تو پسند ہو وہ، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں یا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ پسندیدہ نہ ہو تو وہ بھی مکروہ ہے۔ پھر مکروہ کے دو قسمیں ہیں، یہ بھی آپ اصلاحات میں یقیناً آپ اس کو سماعت فرما چکے ہیں، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ تو یعنی ہر وہ ناپسندیدہ عمل کہ جس کو اللہ نے ناپسند کیا، اللہ کے رسول نے ناپسند کیا، وہ مکروہ ہے۔ تو پچھلی نشستوں میں آپ وضو کی سنتیں سماعت فرما چکے، فرائض، سنتیں، مستحبات، یہ سماعت فرما چکے۔ ایک کلیہ یاد رکھیے، اصول کہ مکروہ کیا ہے وضو میں اور سنت کیا ہے۔ دیکھیے، ہر سنت کا چھوڑ دینا مکروہ ہے، یعنی جو چیزیں سنتیں ہیں، سنت ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تعلیم فرمایا، جن کو انجام دیا، وہ سنت ہے۔ حضور نے جس کے اوپر خود عمل کیا، تاکید فرمائی۔ تو سنتوں میں بھی آپ نے سمجھا تھا سنت موقدہ اور غیر موقدہ، دو قسمیں اس کی۔ تو ہر سنت کا چھوڑ دینا وہ مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں جی، سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، سنت ہے سیدھے ہاتھ سے۔ اور ہر سنت کا چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ اب اگر یہ سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کلو میں پانی لے کر کلی کرنا یا سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا، یہ سنت ہے۔ اب اگر میں یا کوئی بھی مسلمان کہے کہ نہیں جی میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کرتا، الٹے ہاتھ سے کلی کروں گا یا الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھاؤں گا، تو عمل تو ہو جائے گا، وضو بھی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ جو وضو کے 4 فرائض ہیں، اگر وہ ادا ہو جائیں گے چاروں مکمل طور پر کامل طریقے تو وضو تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو کامل وضو ہے نا، کامل وہ نہیں، اس کا اجر و ثواب نہیں ملے جب تک آپ سنتوں کا اہتمام نہ فرمائیں، مستحبات کا اہتمام نہ فرمائیں یا مکروہات سے نہ بچیں۔ اگر کوئی شخص یعنی الٹے ہاتھ سے کلی کرے یا الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالے تو یہ مکروہ ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کرنا سنت تھا، اب سنت چھوڑ دی اور سنت کا ترک کر دیا، الٹے ہاتھ سے کیا، تو میں نے عرض کیا کلیہ اصول کیا ہے کہ ہر سنت کا چھوڑ دینا وہ مکروہ ہے، یعنی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کے حبیب کی کوئی ادا چھوڑ دی جائے، کہ اس کے حبیب کی کوئی عمل وہ ترک کر دیا جائے، اپنی طبیعت سے کوئی عمل کیا جائے، اپنی عقل سے، اپنے فہم کے مطابق عمل کرنا نہیں، بلکہ جو اللہ نے، اللہ کے حبیب نے فرما دیا وہ عمل کرنا۔ تو ہر سنت کا چھوڑ دینا مکروہ ہے اور ہر مکروہ کا چھوڑ دینا وہ سنت ہے، یعنی الٹے ہاتھ سے آپ کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں، آپ سیدھے ہاتھ سے کریں گے یہ سنت ہو جائے گا۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں یہ باب الابرار، باب العبادات میں وضو کے عنوان میں جو وضو کے مکروہات ہیں، یعنی جس کو اللہ نے، اللہ کے حبیب نے، شرع نے ناپسند فرمایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں تاکہ آپ ان افعال سے بچ سکیں اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو یا جہاں جہاں تک بھی آپ کی رسائی ہے، اگر کسی کو کرتا ہوا دیکھیں اس کے مطابق تو ان کو سکھائیں، تعلیم دے، بتائیں کہ بھئی یہ عمل کرنا مکروہ ہے۔ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ اچھا پہلے ایسا تھا نا، اب تو نل ہے، نلوں سے وضو کیا جاتا، نل لگے ہوئے، لیکن پہلے پانی اتنے وافر مقدار میں دستیاب نہیں تھا، لوٹوں میں لے کر یا جگ میں یعنی کسی برتن میں پانی لے کر وضو کیا جاتا تھا۔ تو ایک اصول دے دیا، اب یہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اگر کسی عورت کسی برتن سے کے پانی سے وضو کیا گیا ہے تو اگر عورت نے پہلے کر لیا ہے اس برتن کے پانی سے غسل یا وضو، اب بچا ہوا پانی ہے اس میں، تو اب مرد کے لیے یہ کام مکروہ ہے کہ وہ اس بچے ہوئے پانی سے وضو کرے یا غسل کرے، ناپسندیدہ۔ ہو تو جائے گا وضو لیکن اللہ کو، اللہ کے حبیب کو
پسند نہیں. وضو کے لیے نجس جگہ بیٹھنا یعنی ناپاک جگہ، جس طرح سے نماز کی تو شرائط میں سے ہے یہ کہ کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، ٹھیک نا، بدن پاک ہو، یہ ساری چیزیں. تو وضو کے لیے آپ کسی ایسی جگہ بیٹھ گئے جو پاک نہیں ہے، یہ بھی مکروہات میں سے ہے. اسی طرح سے گندی جگہ وضو کا پانی گرانا، یعنی کوئی نجس جگہ ہے، آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو کا پانی جو ہے وہاں گر رہا ہے. پھر مسجد کے اندر وضو کرنا. آپ دیکھیے مساجد میں وضو خانے جو بنے ہوتے ہیں وہ ذرا دور ہوتے ہیں اور وہ عموماً مسجد کا حصہ نہیں ہوتے. پناہ مسجد تو کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی جب اعتکاف کرتے ہیں آپ رمضان کے دنوں میں یہ مسئلہ سماعت فرماتے ہیں آپ کہ بھائی بلا عذر شرعی، بلا ضرورت، بلا وضو کی حاجت کے آپ وضو خانے میں نہیں جا سکتے. بلا وضو کی حاجت کے آپ وضو خانے میں جائیں گے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. تو مسجد کے اندر وضو کرنا یہ بھی مکروہات میں سے ہے. پھر اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، پانی ٹپکانا، یعنی آپ جس برتن سے وضو کر رہے ہیں آپ کے اعضا جو دھل رہے، چہرہ دھو رہے ہیں آپ، اب مثال پر کسی کی داڑھی ہے، اب اس سے جو پانی ٹپک رہا ہے وہ اسی برتن میں جا رہا ہے جس برتن کے پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں. یہ بھی مناسب نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، مکروہ ہے. پھر اسی طرح سے پانی میں رینٹ یا کھکھاڑ ڈالنا، یعنی جب کلی کرتے ہیں یا ناک صاف کرتے ہیں تو ناک کی گندگی وہ اس پانی میں ڈالنا جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، مکروہات ہے. قبلے کی طرف تھوک نکالنا، اسی طرح سے یعنی ویسے بھی آداب قبلہ میں سے ہے یہ کہ عام حالات میں بھی قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. تو وضو کے مکروہات میں بھی یہ بات ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکے نہیں. تھوک ڈالنا یا کلی کرنا، بغیر ضرورت دنیا کی بات کرنا، جیسے مساجد میں وضو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، دوست یار بیٹھے ہیں، دو دوست آپس میں وضو کر رہے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں. تو دین کی بات تو کی جا سکتی ہے، کوئی مسئلے مسائل سیکھنے سکھانے کی بات تو کی جا سکتی ہے، لیکن خالصتاً کاروباری باتیں کرنے لگ جائیں ہم وضو کے دوران، دنیا کی باتیں کرنے لگ جائیں تو یہ مکروہات وضو میں سے ہے، پسند نہیں ہے. اسی طرح سے زیادہ پانی خرچ کرنا، جس طرح سے آج کل رواج ہے. اللہ نے یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے، جہاں پانی نہیں آتا کہتے ہیں آنے والے وقت میں جو جنگیں ہوں گی نا وہ پانی بڑی ہوں گی. بڑا نایاب ہے، ہمیں تو اس نعمت کی قدر نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اس نعمت سے وافر اس میں مالا مال کیا ہے، تو ہم تو نلکا کھول کر ہی بھول جاتے ہیں کہ کتنا پانی ہم خرچ کریں. کہ عموماً پہلے جب یہ پانی اتنا نہیں ہوتا تھا، ہمیں یاد ہے ہم نے اپنے بچپن کا زمانہ دیکھا ہے، ایک لوٹے پانی ہے تو اسی سے وضو کرنا ہے، ایک بالٹی پانی ہے تو اسی سے غسل مکمل کرنا ہے. ہم تو شاور کھول دیں تو میرے خیال میں کم سے کم 3-4 بالٹیوں میں ہم نہاتے ہیں. اگر اس کا پیمانہ اگر آپ ناپیں گے نا تو کم سے کم 3-4 بالٹیاں ہم بہا دیتے ہیں. اسی طرح وضو میں بھی وہ ایک لوٹا کیا پوری بالٹی کے برابر پانی ہم خرچ کر دیتے ہیں وضو میں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اصلاح کی توفیق دے اور آپ کو بھی اصلاح احوال کی توفیق. زیادہ پانی خرچ کرنا جو ہے نا یہ مکروہات میں سے ناپسندیدہ ہے. بلکہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ دریا کے کنارے بھی وضو کر رہے ہیں، دریا نہر کے کنارے بیٹھ کر بھی، تو نہر دریا میں پانی کی کیا کمی ہے؟ اگر ایک لوٹا ایک بالٹی پورا ایک اس میں سے نکال لیا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن وہاں پر بھی اتنا ہی پانی خرچ کرنا ہے جتنے پانی سے وضو مکمل کیا جا سکتا ہے، زیادہ پانی وہاں بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا. اچھا جی، پھر ہے یہ تو زیادہ پانی ہو گئی، زیادہ پانی کیا، یا پھر اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ اعضائے وضوئی درست طور پہ نہ دھل پائیں، یعنی کم پانی خرچ کرنا بھی مکروہات میں سے ہے اور ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا بھی مکروہات میں سے ہے. اچھا، پھر منہ دھوتے وقت منہ پر پانی مارنا. بعضوں کی عادت ہوتی ہے، دیکھتے ہیں آپ منہ دھوتے ہیں نا چولہے میں پانی لے چھپ کر کے مارتے ہیں منہ پر زور سے، یہ بھی مکروہات میں.
دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر بہت آرام کے ساتھ چہرے پر ڈالنا چاہیے کہ پیشانی کے بالوں سے دھوبی کے بالوں تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک کوئی حصہ خشک نہ رہے. صحیح. یا منہ پر پانی مارتے وقت پھونکنا، یعنی بعض اوقات آپ نے چولہے پانی اس کو پھونک ماری آپ نے پہلے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مکروہات میں سے بتایا گیا. ایک ہاتھ سے منہ دھونا، چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھونا ہے. یہ ایک ہاتھ، بعض لوگ بس یوں ہی ایک ہاتھ سے چہرہ دھو رہا ہے، تو ایک ہاتھ سے. اچھا بتا دوں یہ کہہ رہا ہے سر، یہ یعنی یہ دونوں ہاتھوں میں آپ نے پانی لگا نا، تو یہ یوں پورا پورا دونوں ہاتھوں سے دھونا. یہ نہیں کہ ایک ہاتھ دونوں طرف ایک ہی ہاتھ استعمال ہوگا، نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. مکروہات میں سے ایک ہاتھ سے چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھونا. اچھا جی. گلے کا مسح کرنا، گردن کا مسح کرنا تو مستحبات میں سے آپ نے سماعت کیا تھا. یہ گردن پیچھے کا حصہ ہے، بدھی کس کو کہتے ہیں، اور یہ گلا ہے. تو بعض لوگ پھینکتے وقت جو نا لوگ یہاں پر بھی پھینک دیتے ہیں. تو یہ مسح کرنا گلے کا مکروہات میں سے وضو کا حصہ نہیں ہے. اچھا جی. پھر بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، یہ میں نے ابھی بتایا تھا مثال میں، دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے سنت ہے. بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی مکروہات میں سے. داہنے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یعنی ناک کی صفائی کرنی ہے تو کوئی سیدھے ہاتھ سے، عادت ہوتی ہے بعض لوگ، لیکن یہ مکروہات میں سے. تو الٹے ہاتھ سے چھنگلی سے وہ بھی ناک کی صفائی کرنی ہے. پھر اپنے لیے کوئی لوٹا وغیرہ خاص کر لینا، یعنی کسی برتن سے آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ کہیں نہیں کہ میں نے تو اسی برتن سے وضو کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنے دینا کسی اور کو. یا یہ میرا گلاس ہے، بعض لوگ ہوتا ہے نا یہ میرا گلاس ہے، کوئی اور پانی نہ پیے اس سے، تو ایسا کرنا بھی مکروہات میں سے. 3 جدید پانیوں سے 3 بار مسح کرنا. دیکھیے جب ہم مسح کرتے ہیں تو سر کا مسح، کانوں کا مسح، گردن کا مسح، یہ 3 مسح ہیں اور تینوں ترتیب کے ساتھ ہیں. تو ان کے لیے ایک ہی بار ہاتھوں کو گیلا کیا جاتا ہے، ایک ہی بار. 3 بار الگ الگ، سر کا مسح کریں تو الگ گیلا کریں، کانوں کا مسح کرنے کے لیے الگ اور گردن کا مسح کرنے کے لیے الگ. یہ نہیں، اگر الگ الگ کریں گے تو یہ مکروہات میں سے. اچھا جی. جس کپڑے سے استنجا کا پانی خشک کیا ہو اسی سے اعضائے وضو پوچھنا، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے استنجا کیا تو جس کپڑے سے استنجا کا پانی جگہ آپ نے خشک کی اسی سے آپ وضو کرنے کے بعد اپنے اعضائے وضو کو بھی صاف کریں، یہ بھی مکروہ ہے. دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے. سردیاں آ رہی ہیں تو جن کے گھروں میں بیچاروں کا گیزر نہیں ہوتا تو گرم پانی تو کرنا ہے. اب تو گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہے، لکڑی بھی کبھی ہو رہی ہے معاملہ، مطلب گرم پانی چاہیے. تو بعض اوقات دھوپ میں رکھ دیا جاتا ہے پانی کہ بھائی دھوپ میں گرم ہو جاتا ہے ذرا سی دیر میں پانی، لیکن دھوپ میں کیے گئے گرم پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا اس سے منع کیا گیا، یہ مکروہ ہے. اور جدید سائنس نے ثابت کیا ہے کہ جو دھوپ میں رکھا ہوا پانی ہے اگر آپ اس سے وضو کریں گے یا غسل کریں گے تو طبی طور پر بھی اس کے نقصانات ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی مکروہات میں سے، اس سے پرہیز کرنا ہے. ہاں یہ بھی ایک بڑی اہم بات توجہ دلائی انہوں نے. میں نے اس وضو کے مسائل میں یہ پڑھا تھا، یہ جو بتا رہے ہیں بھائی سردیوں میں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے جو ہے نا اس کے اندر برف ڈال دی ٹنکی میں، ٹھنڈا پانی آ رہا ہے یا کسی برف، اور گرمی میں ایسا لگتا ہے گیزر آن کر دیا، حالانکہ نہ گیزر ہے نہ برف ڈلی ہے. تو وہ اس میں یہ ہے بعض اوقات ہم سمیت بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اب گرمیوں میں ٹھنڈا پانی آنے کے لیے
جب تک نل کھولے رکھیں گے جب تک سارا گرم پانی نکل نہ جائے. یہ پانی کا اسراف ہے، ضائع کرنا. ہاں اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹب ہے، بالٹی ہے، کوئی برتن ہے، وہ ساتھ میں رکھیں. وہ گرم پانی جو دھوپ میں ٹنکی گرم ہو گئی ہے گرمیوں میں اور گرم پانی آ رہا ہے، آپ اپنے ٹھنڈا کرنا ہے تو آپ پہلے اس ٹب میں یا بالٹی میں اس پانی کو نکال لیں، جمع کر لیں. ظاہری بات ہے کچھ دیر بعد 10-15 منٹ بعد 20 منٹ بعد وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا جب گھر میں ہوگا. تو اس کے بعد دھوپ کے گرم کیے ہوئے پانی کو جب ٹھنڈا ہو جائے وہ پھر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو آپ بعد میں اس کو استعمال کر لیں، نہانے دھونے میں اور دیگر مسائل میں اس پانی کو استعمال کر لیا جائے. لیکن یہ جو ہماری عادت ہے نا کہ ہم گرم پانی سے ٹھنڈا پانی حاصل کرنے کے لیے گرمیوں میں بہا دیتے ہیں، یہ اسراف ہے. اسی طرح سے سردیوں میں گیزر لگا ہوتا ہے، اب وہ پائپ کا ٹھنڈا پانی نکل جائے، گرم پانی کے حصول کے لیے ہم نل کا کھلا رکھتے ہیں، یہ بھی اسراف ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال بڑا نازک مقامات ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اصلاح اعمال کی توفیق دے. آخر میں وہ والا کلیہ لکھا ہوا ہے یہاں پر جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ الغرض یہ کہ ہر سنت کا چھوڑ دینا مکروہ ہے اور ہر مکروہ کا چھوڑ دینا سنت ہے. تو یہ جہاں پر وضو کے مکروہات کی بات مکمل ہوگی. اب آئیے وضو کے مفسدات. مفسدات اس کو نواقض وضو بھی کہا جاتا ہے. مفسد کی جمع ہے مفسدات. فساد کا لفظ اردو میں سنا ہوگا آپ نے، بگاڑ، فساد، یعنی وہ باتیں جن سے وضو خراب ہو جائے، وضو میں بگاڑ آ جائے، وضو میں فساد پیدا ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے آسان لفظوں میں، ان کو کہا جاتا ہے وضو کے مفسدات یا نواقض وضو. تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اس حوالے سے بھی جو اہم باتیں ہیں. پاخانہ یا پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے. ریاح کا خارج ہونا یعنی ہوا کا خارج ہونا، خون، پیپ زدہ پانی کا نکل کر بدن پر بہہ جانا. کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا ہے، کوئی دانا ہے تو اس سے خون نکل کر بہہ جائے یا پیپ نکل کر بہہ جائے، اگر جمع ہوا ہے بہہ نہیں رہا اور بہت زیادہ مقدار میں نہیں ہے تو وضو پہ اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر وہ بہنے کی حالت میں ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. منہ بھر قے کرنا یعنی قے آ گئی، الٹی آ گئی. لیکن یہ ساتھ ساتھ یہ بات لکھیے کہ بلغم کی قے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یعنی بعض اوقات جیسے سردی آ رہی ہے، موسم خشک ہو رہا ہے نا، تو بعض اوقات بلغم آتا ہے، کھانسی آتی ہے، تو بلغم کی قے اگر ہوئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اس کے علاوہ بد ہضمی ہو جاتی ہے، ہمیں دیگر کسی وجوہات کی وجہ سے الٹی ہوتی ہے تو وہ مفسدات وضو میں سے ہے، وضو ٹوٹ جائے گا. سہارا لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، یعنی یہ تکیہ لگا ہوا ہے، ہم نے ٹیک لگا لو، چاہے کوئی ٹیک لگاؤں چاہے سہارے سے لے کر ٹیک لگا کر میری اگر آنکھ لگ جائے، چاہے وہ لمحہ بھر کے لیے لگے، چند سیکنڈوں کے لیے لگے، ٹیک لگا کر یا میں لیٹا اور نیم غنودگی کی حالت ہو گئی، دھوکہ آ گیا، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اگر میں بیٹھا ہوں ٹیک نہیں لگائی ہوئی میں یا نماز کی حالت میں، بعض اوقات فجر کی نماز بڑی لمبی ہوتی ہے، ہم نے اپنے بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا، میں ہمارا مشاہدہ ہے وہ قیام میں ہی سو جاتے ہیں یا تشہد میں بیٹھے ہوئے سو گئے، ان کو برابر والا ہلا رہا ہے تو وہ سلام کہے گا، جلدی سلام پھر چکا. تو ایسی حالت میں وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی اگر آپ نے ٹیک نہیں لگایا ہوا ہے اور آپ بیٹھے، جیسے میں بھی بیٹھا ہوں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے، میں خود بھی یہ بتاتے ہیں عزیز بھائی کہ بھائی آپ تو سو گئے تھے، ہم دیکھتے ہیں کبھی یہ سو گئے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات یہ تو بھائی اپنا اپنا معاملہ ہے، جب جو جتنا تھکا ہوا ہوگا بھائی، جس کی جب نیند پوری نہیں ہوگی اور وضو ہوگا تو بھائی یہ تو اللہ کا ذکر ہے نا، جتنا سرور آئے گا اتنی اس کو آرام ملے گا، تو بھائی وہ اتنا ہی کیف میں چلا جائے گا، نیند میں چلا جائے گا. یہ تو بھائی تو ایسے اس میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ مسئلہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ ہم لوگوں کو آپ نے یہ تو سو گئے تھے بھائی بیٹھے ہوئے محفل میں، نام بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، سب کچھ کر رہے ہیں،
تو اگر ٹیک نہیں لگائی گئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو میں عبد الکبیر صاحب سید کہہ رہا ہوں نا میں. یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں ماشاء اللہ، ہمارے جامعہ رحمانیہ کے شعبہ ترجمہ خان کے معلم ہیں، عالم ہے ماشاء اللہ، اس لیے تائید ضروری ہے. نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا یہ بڑی اہم بات ہے. بعض اوقات تفریحاً نماز پڑھ رہے دوست یار ایک دوسرے کو ہنساتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تفریح لیتے. تو اگر قہقہہ مار کر رکوع سجود والی نماز میں انسان ہنس دیا، ایک تو صرف مسکرانا ہے، تبسم کرنا جس میں کوئی آواز نہیں ہے، تو اس سے تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن قہقہہ لگ گیا ویسے بھی ناپسند ہے. قہقہہ شیطان کی طرف سے، یہ بھی خیال رکھیں. قہقہہ جو ہے نا جس کی آواز آئے، جس سے ہم ٹھکے لگاتے ہیں، یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے. تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے. اچھا جی، کسی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، یعنی انسان بیٹھا بیٹھا بے ہوش ہو گیا. بعض اوقات ایپلیکسی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، مرگی کے مریض ہوتے ہیں، یا جن کو فکس پڑتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو اگرچہ وہ وضو سے تھے تو بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے ان کا وضو جاتا رہے گا. یا جنون کی وجہ سے عقل کا معاف ہو جانا، یعنی کوئی کسی کا ہوش و آواز جاتے رہے، مینٹل ہو گیا بیٹھے بیٹھا اور پھر صحیح ہو گیا، تو اس کا عقل کا معاف ہو جانا، دیوانہ ہو جانا، پاگل بن جانا بھی وضو کو توڑ دیتا ہے. تو یہ چند نکات، چند پہلو وضو کے مفسدات کے حوالے سے یہاں تحریر تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آخری عنوان وسیم بھائی سے پوچھتا ہوں، اگر ٹائم ہے تو بتا دیتا ہوں، ورنہ پھر اگلی مرتبہ ٹھیک ہے، کیونکہ اب ٹائم پیچھے ہو گیا نا، 8:30 سے ٹائم ہو گیا ہے، 8:30 سے 10 ٹائم ہے. تو اب یہ آخری اور بھی مسائل آئیں گے انشاءاللہ. آخری عنوان ہے اس کا وضو کے متفرق مسائل. اور بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ، تو وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو زیر بحث لائیں گے. جی، ایک لگانے والی ہے، اگر سو جائیں گے تو یہ کیفیت وہی ہے جس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، ٹیک لگانا، سہارا لے کر نیند لے لینا اس میں، تو وہ وضو جاتا رہے گا. ہاں، جیسے یہ لوگ بیٹھے نا درمیان والے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محفل میں جب بیٹھے نا چوکس بیٹھے، ٹیک مت لگائیں. محفل، یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، جو عذر ہے، یعنی آپ کا وضو قائم رکھنے کا ایک طریقہ ہی ہے کہ آپ ٹیک نہ کرنا. ہو سکتا ہے بھائی نیند کا غلبہ آ جائے، دھوکہ آ جائے، تو آپ کا وضو ختم ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی تعلیمات کو جاننے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا جو ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ وضو کے بعد کی دعا ہے اور اس کی بڑی